یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں ہم کسی ایک صورت کے تعارف کو سنتے ہیں، اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں، اور اس صورت کا شان نزول آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے اس بارے میں سنتے ہیں، اور اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے، جو واقعات بیان ہوئے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ بقرہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، چونکہ سورہ بقرہ یہ کافی بڑی صورت ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ بڑی صورت ہیں اس کے مضامین بھی اتنی زیادہ ہو گئے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی جس کی اپنی فضیلت ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی جو فضیلتیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں، خاص طور پر اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل سننے کی کوشش کریں گے، اور سورہ بقرہ کے مزید جو مضامین ہیں، واقعات ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وہ بھی اللہ نے چاہا تو ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار والا تبار، دو عالم کے مالک و مختار، غیبوں پر خبردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، الحمدللہ ہمیں اس کے اندر بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو لہٰذا میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جب یہ پروگرام شروع ہو قرآنی صورتوں کا تعارف، تو ضرور اپنا قیمتی وقت نکال کر FGN چینل کے سامنے بیٹھ جایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہر صورتوں کے بارے میں ایک اچھی خاصی گفتگو آپ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سورہ بقرہ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی یہ مراد ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد سورہ بقرہ کے اندر کچھ اس طرح ہے، 40 رکوع ہے اور 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے ہم نے کل فضائل سننے کی سعادت حاصل کی، آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اس کے حوالے سے جو فضیلتیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں اور 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ یہ تو سورہ بقرہ کی مکمل طور پر اپنی فضیلت ہے ہی، مگر خاص طور پر سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اس کی اپنی فضیلت ہیں، یعنی جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی جائے گی
اس گھر سے شیطان دور رہے گا، قریب نہیں آئے گا۔ مزید حدیث پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت کے حوالے سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، اینڈ فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اس کو سکھانے کے حوالے سے، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو سکھانے کے حوالے سے احادیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سکھاؤں۔ مزید آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کرے گی، یعنی اسے کافی ہے۔ اے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں تلاوت کی پھر وہ سو گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب اس سے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں اور ثواب کیا مل رہا ہے؟ پوری رات عبادت کرنے کا، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اس رات اسے شیطان سے یہ 2 آیتیں محفوظ رکھے گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بچائیں گی۔ ہوتا ہے بندہ کبھی کبھار سفر میں جاتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے، تو گھر سے باہر ہوتا ہے بندہ تو یوں ٹینشن میں بھی آ جاتا ہے کہ گھر سے باہر ہوں، اپنی سیفٹی کو لے کر، اپنی حفاظت کو لے کر۔ تو جب بھی ہم گھر سے باہر جائیں یا گھر میں بھی ہو، کہیں پر بھی آپ سوئیں تو سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر کے اس کی تلاوت کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جہاں بھی ہوگے، چاہے گھر میں ہوں یا گھر کے باہر، جہاں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو جادو، جنات، آسے وغیرہ اور دیگر جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ مزید اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ کون سی ہیں؟ تو بالکل جو آخر میں آپ جائیں تو دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر بالکل آخر تک یہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پوری سمجھو 2 آیت ہیں، تو اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بھی بنائیں، ماشاءاللہ عز و جل۔ مزید ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے تو ہم نے اس کی آخری آیت کے حوالے سے فضیلت سننے کی سعادت حاصل کی، مزید انشاءاللہ عز و جل ہم اس سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، تو آیت الکرسی کی فضیلت احادیث طیبہ میں کیا بیان ہوئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت یعنی آیت الکرسی قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے بہت ہی عظمت والی، بزرگی والی یہ آیت ہے۔ مزید آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت تو دیکھیں آپ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں،
فرض نماز کے بعد یا سنت و نوافل کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو جیسے وہ مرے گا تو مرنے کے بعد اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، ڈائریکٹ مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی۔ اس کی فضیلت کیا ملے گی کہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور مزید اس کی پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے، خود کا تو گھر شیطان اور چور سے محفوظ ہو جائے گا، مگر اس کے آس پاس کے جو گھر والے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اس کے آس پاس گھر والوں کی بھی شیطان سے اور چوروں سے حفاظت ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین، جب رات کو سوئے تو باوضو سوئے، وضو کرنے کے بعد یہی سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اور آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے 4 قل ہے، یہ سب پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت خود ہی بندہ دیکھے گا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو کہتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہے، یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، کوئی میری چارپائی کو ہلا رہا ہے، یعنی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، 4 قل شریف پڑھ کے سوئیں، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ عز و جل ساری جو حرکتیں آپ بیان کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ ہم کچھ پڑھتے ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں، ڈائریکٹ جا کے بہت سارے تو ایسے بھی ہمارے ناظرین ہوں گے ان میں سے کہ جو بغیر کلمہ پڑھے سو جاتے ہوں گے۔ نہ نہ نہ، ایسا نہ کریں، کلمہ طیبہ پڑھ کے سویا کریں۔ کیا معلوم کہ ہماری آنکھ لگ جائے پھر صبح آنکھ کھلے ہی نہ، تو کم از کم ہمارا آخری جو کلمہ ہو وہ کلمہ طیبہ ہو، تو کتنی پیاری بات ہوگی۔ اسی طریقے سے جب رات میں سوئیں تو رات میں سوتے وقت ہم توبہ کر کے بھی سو جایا کریں، کیا معلوم پھر ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو یہ ہمارا اپنا ذہن ہونا چاہیے۔ مزید بھی اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ کیا؟ وہ مرنے کے بعد جنت پائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ کہتے ہیں نا، جن ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے، گھر والوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، آیت الکرسی پڑھیے، کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ کو۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پر بولا جاتا ہے کہ بھائی میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، جتنا کما کے لاتا ہوں اس سے زیادہ تو میرا چلا جاتا ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ محتاجی ہے، بے برکتی ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، آیت الکرسی پڑھیں، دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کیا برکت ملتی ہے؟ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، یعنی مزید آگے 2 آیتیں ہیں، خالدون تک پڑھا کریں، وہ چوری اور غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ۔ جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ آیت الکرسی اور مزید اس کی آگے 2 آیتیں ہیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری اور ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے، یعنی کسی سمجھو پیج کے اندر لکھ کر اس کے اچھی فریمنگ کر بلکہ آج کل تو آیت الکرسی کی فریمنگ ملتی ہے، تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ درست طریقے سے آیت الکرسی لکھی ہو، ٹھیک ہے، یا تو پھر اپنے کسی عاشق رسول علماء کرام سے لکھوا لیا جائے جو عامل ہے، یا تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلام انڈیا کے تحت مساجد وغیرہ میں لگتے ہیں، تو وہاں پر جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے تعویذات عطاریہ والے ان کے پاس چلے جائیں تو وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آیت الکرسی کسی پیج کے اندر لکھ دیں گے۔ تو اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، یعنی کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا، کبھی بھی چور نہ آ سکے گا۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت الکرسی ہے، بڑی فضیلت والی یہ آیت ہے۔ تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں FGN چینل کے ناظرین کو کہ اگر
اب تک آپ نے آیت الکرسی یہ یاد نہیں کری ہے مخارج کے ساتھ، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. آپ بولیں مجھے یاد آیت الکرسی، تو آپ پھر یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں مگر میرے ساتھ کبھی انہونی ہو جاتی ہے اور جو میں نے سن رکھا ویسا کبھی میرے ساتھ ہوتا نہیں ہے. تو دیکھیں آیت الکرسی کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو رب کا کلام ہے. ہاں 100% جو اس کی برکت ہے وہ تو ملنی ہے. ہاں کمی ہے تو ہمارے اندر ہے. وہ ہمارے اندر کمی کیا ہے کہ اب آیت الکرسی اگر ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے، پھر اس کی برکتیں کیسے ملے گی؟ ظاہر سی بات نہیں ملے گی. تو سب سے پہلے آپ آیت الکرسی یاد کریں اور اس کو درست مخرج کے ساتھ یاد کریں، تجوید کے ساتھ یاد کریں. یاد کرنے کے بعد اس کو اپنے کوئی قاری صاحب ہو، عالم صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، ان کو آپ سنائیں، یا مدرسہ مدینہ بالغان جو دعوت اسلامی انڈیا کے تحت لگتے ہیں ان کے جو معلم ہو، استاد صاحب ہو، ان کو سنائیں کہ بھئی یہ میری آیت الکرسی سن لیجئے، کیا میں درست پڑھتا ہوں؟ اگر وہ اوکے کرے ہاں درست ہیں، اگر وہ بتائے کہ غلطی ہے تو کیا غلطی ہے بتائیے، آپ اس غلطی کو دور کریں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملے گی. خیر FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور آیت الکرسی کے مزید فضائل جاننے کی کوشش کی. انشاءاللہ عز و جل نیت بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کو پڑھیں گے، آیت الکرسی اس کو بھی اپنے پڑھنے کا معمول بنائیں گے. اگر یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد کر کے کسی قاری صاحب کو بھی سنائیں گے. آئیے مزید ہم سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں. سورہ بقرہ چونکہ بہت بڑی ہے اور اس کے اندر مضامین بھی، واقعات بھی بہت زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سارے مضامین کو تو بیان نہیں کر سکتے کم وقت میں، مگر جو مشہور مضامین ہیں، مشہور واقعات ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو سورہ بقرہ کے اندر دوسرا جو پارہ ہے اس کے اندر تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی قبلہ تبدیل ہوا ہے. تو قبلے کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، یعنی مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. یوں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ حسرت تھی کہ ایک کاش قبلہ یہ کعبہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا سرکار علیہ السلام کو ناپسند تھا، معاذ اللہ، ایسا نہیں، بلکہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ یہ کعبہ معظمہ رہ چکا تھا. جیسا کبھی ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ وہ کعبہ ہی رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلی خواہش تھی، آپ علیہ السلام بار بار دل میں یہ تمنا کرتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر مسجد حرام یہ قبلہ ہو جائے. تو ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترجمہ، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہت فرما رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. ادھر سے آقا علیہ السلام کی طرف دوران نماز یہ پیغام آتا ہے کہ محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، آسمان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں، اور ضرور ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے، تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے. پھر دوران نماز کے اندر بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف رخ کیا گیا، یعنی 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی رک کر کے، اور 2 رکعت نماز باقی کی ظہر کی فرض کی وہ بیت الحرام مسجد حرام کی طرف ادا کی گئی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کا چاہنا، سرکار علیہ السلام کا خواہش کرنا
اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یعنی سارا عالم تو خدا کی رضا چاہتا ہے کہ بھئی خدا راضی ہو جائے، خدا خوش ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، مگر خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے، ان قریب تم راضی ہو جائے گے۔ ماشاءاللہ۔ تو تبدیلی قبلہ کا واقعہ یہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے شروع کے اندر ہوا۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے دیکھتے جائیں تیسرے پارے کے اندر، تو تیسرے پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود سے جو بحث و مباحثہ ہوا وہ بھی واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہ واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا تو دوبارہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں اے مولا مجھے یقین ہے کہ تو قادر مطلق ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر، مگر میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قرآنی واقعہ ہے، پورا خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کے گوشت کو الگ الگ جگہوں پر رکھ دیا اور ان کے جو سر تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا تو وہ پرندوں کا جو کیما مختلف اجزاء میں الگ الگ جگہ پر بکھر چکا تھا وہ سمجھو آپس میں ملتے ہیں، پھر اپنے پیر پر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اندر عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان کے روزے کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے مضامین، خانہ کعبہ کا حج کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دینی معاملات میں قمری مہینوں یعنی جو چاند پر ہم چلتے ہیں، چاند پر اعتماد کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر مضامین موجود ہیں۔ اسی طریقے سے رضاعت یعنی دودھ پلانے کے حوالے سے جو مضامین ہیں، عدت کے حوالے سے، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر مضامین موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جادو یا لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، جوا وغیرہ کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر اس کے مضامین موجود ہیں۔ تابوت سکینہ، ٹھیک ہے، ایک مبارک صندوق تھا، اس کے حوالے سے بھی سورہ بقرہ کے اندر مضامین موجود ہے۔ طالوت اور جالوت کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے حوالے سے بھی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ ظاہر سی بات اگر سارے مضامین پر اگر ہم گفتگو کرنے چاہیں گے تو ایک ہی سورت پر ہمارے بہت سارے ایپیسوڈ ہو جائیں گے، مگر جو اہم جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہم واقعات جو ہیں اور سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے، خاص طور پر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کی جو میں نے فضیلتیں بیان کی ہے۔ تو میں تمام FGN چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم آپ ان صورتوں کو یاد کریں، ان آیتوں کو یاد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ان آیتوں کا پڑھنے کا ہمارے گھر کے اندر معمول رہے گا تو اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر سے جادو، جنات، آسے وغیرہ الٹی سیدھی جو بھی حرکتیں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی اور ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا، ہمارا گھر سیکیور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے کسی صورت کے تعارف کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضانہ قرآن سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو